گردش دورہ کے اسیر قسط نمبر 5۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ منصور سامرا سے چلا گیا ہے تو اسے افسوس ہوا۔ وہ ترک سردار اور منصور کا اس دن سے دشمن ہو رہا تھا جس دن اس پر انکشاف ہوا تھا کہ یہ دونوں ابن زیاد اور واسق کے معاملے میں شاہد تھے۔ وہ ان دونوں کے خلاف کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ جب ترک سردار کی زبانی اسے یہ معلوم ہوا کہ منصور یمن چلا گیا تو اسے ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے واسق کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ترک سردار نے عرب نوجوان کے خلاف سازش کی ہے اور اپنی بیٹی بوران اور منصور کے معاشقے پر پردہ ڈالنے کے لیے منصور کو راہ سے ہٹا دیا ہے۔ واسق نے اس معاملے میں خاصی دلچسپی لے لی۔ ترک سردار نے ابن زیاد کو سمجھایا اور کہا، ابن زیاد، تو لوگوں کے معاملات میں فضول دخل اندازی مت کر۔ تو ایک بار قتل ہونے سے بچ چکا ہے، میرا مشورہ مان اور لوگوں کی دشمنیاں مت مول لے۔ ابن زیاد نے درستی سے جواب دیا، ترک سردار، کیا یہ بات غلط ہے کہ منصور تیری بیٹی بوران سے عشق کرتا تھا اور تو نے اسے غیرت و حمیت میں اپنی راہ سے ہٹا دیا ہے؟ ترک سردار غصے میں بولا، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے منصور کو ہلاک کروا دیا ہے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جسے تو نے لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ یہ غلط ہے، ترک سردار نے غصے میں کہا، بلکہ میں تو بوران کی اس سے شادی کر دینا چاہتا تھا، حالانکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ بوران اسے پسند نہیں کرتی۔ میرے دل میں منصور کے لیے بڑی محبت تھی۔ ابن زیاد نے ترش لہجے میں کہا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیا تو وہ سبب بتائے گا جس کی وجہ سے تو بوران کو منصور سے وابستہ کر دینا چاہتا تھا؟ ترک سردار نے جواب دیا، افسوس کہ میں وہ سبب نہیں بتا سکتا۔ ابن زیاد نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تب اس معاملے میں امیر المومنین کا فرمان بھی سن لے۔ اس کے بعد ابن زیاد اٹھا اور اپنے کاغذات کو کھنگالنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک پروانہ ترک سردار کے حوالے کر دیا۔ یہ فرمان خلافت تھا جو ترک سردار کے نام جاری کیا گیا تھا۔ اس میں ترک سردار کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے عرب مہمان منصور کو ابن زیاد کی خدمت میں حاضر کرے، کیونکہ خلافت کو باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ منصور کو قتل کیا جا چکا ہے۔ آخر میں ترک سردار کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جب تک منصور نہ مل جائے ترک سردار اپنی بیٹی بوران کی شادی نہیں کر سکتا۔ ترک سردار کو سکتہ سا ہو گیا۔ اس کی کچھ سمجھ نہ آیا کہ ابن زیاد کو کیا جواب دے۔ ابن زیاد نے سختی سے کہا، فرمان خلافت سن لیا، اب خبردار جو تو نے بوران کی کسی سے شادی کی۔ ترک سردار اداس اور مزمل گھر پہنچا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ یمن جا کر منصور کو تلاش کیا جائے یا پھر اس کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ دونوں تجویزوں میں کوئی ایک بھی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، منصور واپس نہیں آیا۔ اس دوران کئی ترک نوجوانوں نے بوران سے شادی کی درخواست کی، لیکن ترک سردار بات ٹالتا رہا، یہاں تک کہ گھر کے سبھی لوگ ترک سردار کی اس انکاری روش سے تنگ آ کے لوگ اس سے انکار کا سبب پوچھتے مگر وہ نہ بتا پاتا۔ اس دوران بوران ایک ترک نوجوان پر مائل ہو گئی اور ان دونوں میں محبت اتنی زیادہ پروان چڑھی کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر جینا محال ہو گیا۔ ترک سردار اس عمل کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی حیثیت بڑی نازک تھی۔ وہ اگر دونوں کو منع کرتا تو یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس امتناع کا سبب کیا بتائے، اور اگر دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتا تو اس کا انجام سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر ایک دن ترک سردار کی بیوی نے بوران کی وکالت کی بولی، جب بوران نے اس ترک نوجوان کو پسند کر لیا ہے تو تمہیں شادی کرنے میں کیا تعامل ہے؟ ترک سردار نے درستی سے جواب دیا، تو بوران کو سمجھا دے کہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ماں نے بھی سختی کے اختیار کی بولی، آخر بوران کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے بھی تو وہ سبب معلوم ہونا چاہیے۔ ترک سردار نے جواب دیا، میں منصور کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا بوران کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ماں نے آگ بگولا ہو کر کہا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم اب بھی اس ٹنڈے نوجوان عرب پر مائل ہو؟ میں بھی بوران کی ماں ہوں اور اپنا فیصلہ سنانے پر مجبور ہوں کہ منصور میری بیٹی کا شوہر نہیں بن سکتا۔ تو میری باتوں کا غلط مطلب مت لے، مجھے پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ منصور میرے خاندان کے حق میں اتنی بڑی مصیبت ثابت ہوگا۔ ماں نے پھر بیٹی کی طرفداری کی، مجھے بوران کی خوشی عزیز ہے اور تم جو چاہو کرو، میں بوران کی شادی اس کے پسندیدہ ترک نوجوان سے ضرور کروں گی۔ ترک سردار نے بیوی کو ڈانٹ دیا، تو مجھے پریشان نہ کر، میں نے جب یہ کہہ دیا کہ جب تک منصور واپس نہ آ جائے بوران کی شادی نہیں ہو سکتی تو تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ ماں تو چپ ہو کر چلی گئی، لیکن بوران باپ سے بات کرنے آ گئی۔ آتے ہی پوچھا، بابا جان، کیا آپ اب بھی اسی ٹنڈے سے لو لگائے ہوئے ہیں؟ ترک سردار نے جواب دیا، نہیں تو بیٹی، یہ تو نے کس طرح سمجھ لیا؟ بوران نے سختی سے کہا، بابا جان، میری شادی کسی سے بھی ہو، لیکن یہ میرا بھی اٹل فیصلہ ہے کہ میں اس ٹنڈے سے ہرگز شادی نہ کروں گی، مجھے اس سے نفرت ہے۔ ترک سردار نے بوران کو اپنے برابر بٹھا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بیٹی بوران، میں تجھ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ تجھے نہیں معلوم کہ اس منصور نے مجھے کتنا پریشان کیا ہے۔ خدا کی قسم
اب تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تیری شادی کسی سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو وہ منصور ہے۔ میں منصور سے تیری شادی اب تو کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن بحران کو اپنے باپ کی باتوں پر یقین نہیں آیا، بولی، بابا جان، اب آپ کو منصور کا انتظار کیوں ہے؟ ترک سردار نے جواب دیا، بحران کچھ ایسی ہی بات ہے جس کا میں تیرے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ پھر ترک سردار نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قسم کھائی، تجھے یقین دلانے کے لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ تو جس سے کہے گی میں تیری شادی اس سے کی جائے گی، لیکن شادی اسی وقت ہوگی جب منصور مل جائے گا۔ بحران باپ کے پاس سے ہٹ کر ایک گوشے میں جا کر آنسو بہانے لگی۔ منصور نہیں آیا اور نہ واپس آنے کی امید ہی باقی رہی۔ بحران کی بے بسی اس سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ اس معاملے میں امیر المومنین سے رحم کی درخواست کرے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ آخر ابن زیاد ہی پر نظر پڑی کہ اس سلسلے میں سفارش کروائی جائے، خواہ رشوت کیوں نہ دینی پڑے۔ جب وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ایک بار پھر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابن زیاد اپنے خوشامدیوں میں گھرا بیٹھا ہے اور اس کے سامنے امیر المومنین خلیفہ واسق کا چھوٹا بھائی جعفر عام آدمیوں کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے خلیفہ کے بھائی جعفر کو ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھا اور اپنے کاغذات میں مشغول ہو گیا۔ ترک سردار کو اس بے التفاتی سے بڑی وحشت سی ہوئی۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد نے خلیفہ کے بھائی جعفر سے پوچھا، کیا بات ہے، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ جعفر نے جواب دیا، مجھ سے امیر المومنین ناراض ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو امیر المومنین سے میری طرف سے درخواست کر کے وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ ابن زیاد نے اپنے حاشیہ نشینوں کی طرف دیکھتے ہوئے طنزاً کہا، حضرات ملاحظہ فرمایا، اس نے پہلے تو اپنے بھائی کو ناخوش کر دیا اور اب چاہتا ہے کہ امیر المومنین اس سے دوبارہ خوش ہو جائیں۔ پھر جعفر کو ڈانٹنا شروع کر دیا، جب بھاگ جا اور خبردار جو پھر آنے کی کوشش کی۔ جعفر نے کہا، ابن زیاد، تو امیر المومنین کے مزاج میں بڑا رسوخ رکھتا ہے، اس لیے اگر تو چاہے گا تو مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ ابن زیاد نے بدستور درستی سے جواب دیا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اپنی اصلاح کر اور ناراضگی کی وجہ دور کر، امیر المومنین خود راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد ترک سردار کی طرف رجوع ہوا، پوچھا، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ ترک سردار نے جواب دیا، ابن زیاد، خدا کے غضب سے ڈر، کسی کے تو کام آ جایا کر۔ پھر جعفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المومنین کے بھائی ہیں، تو نے ان کا احترام کیا ہوتا۔ ابن زیاد نے دھمکی دی، ترک سردار، تو نے ایک جرم تو پہلے ہی کر رکھا ہے، اب دوسرا یہ کر رہا ہے کہ خلافت کے ان معاملات میں دخل دے رہا ہے جو تیری ذات سے تعلق نہیں رکھتے۔ میرا تیرے لیے آخری مشورہ ہے کہ تو کسی بھی طرح منصور نامی عرب نوجوان کو حاضر کر، ورنہ تیرے خلاف بھی کوئی سخت کارروائی کی جائے گی۔ ترک سردار اور جعفر ایک ساتھ واپس آئے۔ راہ میں جعفر نے کہا، مستعین، تو نے ابن زیاد کا رویہ دیکھا، یا اسے میرے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے تھا؟ ترک سردار نے جواب دیا، جناب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے ایک بار امیر المومنین کے دورے ولی عہدی میں ان سے بھی اہانت میں سلوک کیا تھا، اور انہوں نے دو آدمیوں کی گواہی میں یہ عہد کیا تھا کہ جب وہ خلیفہ بنیں گے اس ابن زیاد کو قتل کر دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے خلیفہ بننے کے ایک ماہ کے اندر اندر ابن زیاد کو اپنا وزیر بنا لیا۔ جعفر نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا، خوفزدہ آواز میں کہا، کہیں ہماری یہ باتیں ابن زیاد کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ ترک سردار نے جواب دیا، میں اس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ ہم ترکوں کے بل بوتے پر خلافت عباسیہ کی عمارت کھڑی ہے۔ جعفر نے پوچھا، کیا تو میری مدد کر سکتا ہے؟ ترک سردار نے پوچھا، کس کے خلاف؟ جعفر نے گھبرا کر جواب دیا، کس کا نام لوں، شاید ابن زیاد کے خلاف۔ ترک سردار نے کہا، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب آپ برسر اقتدار آ جائیں گے تو آپ بھی ابن زیاد ہی کو وزیر بنا لیں گے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، دوسری طرف ابن زیاد واسق کو ایک خط لکھ رہا تھا، یا امیر المومنین، جعفر بن معتصم میرے پاس آئے تھے اور یہ درخواست کر رہے تھے کہ میں امیر المومنین سے ان کی سفارش کر دوں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ امیر المومنین، میں حلفی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جعفر بن معتصم کی سجدھج بالکل ہی جڑے جیسی ہے، اس کے لمبے لمبے بال گردن تک لٹک رہے تھے۔ اس کے علاوہ ترک سردار مستعین بھی اسی وقت حاضر ہوا تھا، اس نے ابھی تک منصور نامی عرب نوجوان کو حاضر نہیں کیا۔ جعفر بن معتصم ترک سردار کے ساتھ ہی میرے پاس سے رخصت ہوئے تھے، مجھے اندیشہ ہے کہ امیر المومنین کے بھائی اس ترک سردار سے مل کر کوئی سازش نہ کر رہے ہوں۔ واسق نے ابن زیاد کو فوراً جواب دیا، جعفر کو اسی وقت اپنے پاس بلا بھیج اور حجام کو بلوا کر اس کے بال کٹوا دے، اور پھر کسی کو حکم دے کہ جعفر کے بالوں کو اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ اس کارروائی سے پہلے ترک سردار کو بھی بلوا لے، اور مناسب ہوگا کہ یہ ساری کارروائی اس ترک سردار کے روبرو عمل میں لائی جائے، اور اس دوران ہوشیاری سے
ترک سردار کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا اور جو کچھ اس کے چہرے پر محسوس کر اس سے مجھے مطلع کر۔ ترکوں کے سلسلے میں ہماری روش اچھی طرح ذہن نشین کر لے، ہم ان سے بگاڑ نہیں پسند کرتے۔ ہاں تو اپنے طور پر اس سے منصور کی بابت پوچھ گچھ کرتا رہے، لیکن سختی ہرگز نہ کرنا۔ جب بحران اور اس کی مانگ کا دباؤ زیادہ بڑھا تو اس نے بدرجہ مجبوری انہیں سب کچھ بتا دیا۔ دونوں کا صدمے سے چہرہ سوت گیا۔ بیوی نے پوچھا اب کیا ہوگا؟ ترک سردار نے جواب دیا میں کوشش کروں گا کہ امیر المومنین اپنے اس فرمان کو واپس لے لیں۔ بحران نے پوچھا کیا ہم اس عرب نوجوان کو تلاش کر کے حاضر نہیں کر سکتے؟ ترک سردار نے جواب دیا میرا خیال تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں اسے تلاش کروا کے حاضر بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ذرا پیچیدہ عمل ہے۔ میں مختلف ذرائع سے کوشش کر رہا ہوں کہ امیر المومنین کو ان کے فرمان کی منسوخی پر آمادہ کر لوں۔ اگر میں اس میں ناکام ہو گیا تو منصور کو ضرور تلاش کراؤں گا۔ انہی باتوں کے دوران ابن زیاد کا آدمی آ گیا اور بتایا کہ وہ ترک سردار کو اسی وقت بلا رہا ہے۔ ترک سردار خوب جانتا تھا کہ ابن زیاد کا یہ بلاوا کوئی معنی رکھتا ہے۔ اس نے بیوی اور بیٹے نافر کو ہدایت کی کہ اگر اس کی واپسی میں دیر ہو جائے تو فوراً ابن زیاد کے پاس آدمی بھیج کر خیریت معلوم کر لے۔ جب ترک سردار ابن زیاد کے پاس پہنچا تو وہ بہت خوش دکھائی دیا۔ اس نے خوش اخلاقی سے کہا ترک سردار تم آ گئے، مجھے تمہارا بڑا انتظار تھا۔ ترک سردار نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا امیر المومنین نے میرے بارے میں کوئی خاص ہدایت فرمائی ہے؟ ابن زیاد نے جواب دیا ذرا دیر بعد یہاں ایک دلچسپ تماشا پیش آنے والا ہے، میں چاہتا ہوں تو اسے بھی دیکھ لو، کیونکہ اس قسم کے تماشے بار بار نہیں دکھائے جاتے۔ ترک سردار کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ اس وقت کون سا تماشا دکھایا جائے گا۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا کہ جعفر بہترین درباری پوشاک پہنے داخل ہوا۔ درباری پوشاک کا رنگ سیاہ تھا اور یہ بالکل نئی تھی۔ جعفر خوش تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد مجھے یقین تھا کہ تو امیر المومنین سے سفارش ضرور کرے گا اور امیر المومنین راضی ہو جائیں گے، چنانچہ جیسے ہی تیرے فرستادے نے مجھے یہ بتایا کہ تو بلا رہا ہے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب بتا امیر المومنین نے کیا کہا؟ ابن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا جعفر ذرا انتظار کر، ابھی تجھے معلوم ہو جائے گا کہ امیر المومنین نے تیری بابت کیا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک خدمتگار کو حکم دیا کہ جا اور اسے فوراً لے آ۔ خدمتگار فوراً چلا گیا۔ ابن زیاد ہنس ہنس کر جعفر سے باتیں کرنے لگا، پھر اچانک بالوں کی طرف اشارہ کرتے پوچھا جعفر تو نے زنانوں کی طرح یہ کاکلیں کیوں چھوڑ رکھی ہیں؟ جعفر نے جواب دیا ابن زیاد میں امیر المومنین کا بھائی ہوں، تجھے مجھ سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا تو لب و لہجے کی شکایت کر رہا ہے؟ میں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ ذرا دیر بعد یہ بھی تجھے معلوم ہو جائے گا۔ جعفر پریشانی سے ماحول کا جائزہ لینے لگا، لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہیں محسوس ہوئی تھی جس سے ابن زیاد کے عزائم کا پتہ چل سکتا۔ ترک سردار بھی پریشان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خدمتگار واپس آ گیا۔ وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک حجام بھی تھا۔ ابن زیاد نے حجام کو حکم دیا آگے بڑھ اور جعفر کا سر مونڈ دے۔ جعفر نے گھبرا کر کہا ابن زیاد تو یہ کیسا حکم دے رہا ہے؟ اپنے ہوش میں تو ہے؟ ابن زیاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں بالکل ہوش میں ہوں۔ ہاں تو البتہ ہوش و حواس میں نہیں، جو تو نے ہیجلوں جیسی وضاقتہ بنا رکھی ہے۔ پھر حجام کو سختی سے حکم دیا کھڑا منہ کیا دیکھتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کر۔ اس کے بعد اس نے جعفر کے سامنے واسق کی تحریر رکھ دی، اسے پڑھ لے، یہ میرا نہیں امیر المومنین کا حکم ہے۔ جعفر نے بے بسی سے جواب دیا کھڑا منہ کیا دیکھتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کر۔ اس کے بعد اس نے جعفر کے سامنے واسق کی تحریر رکھ دی، اسے پڑھ لے کہ یہ میرا نہیں امیر المومنین کا حکم ہے۔ جعفر نے بے بسی سے جواب دیا اگر یہ امیر المومنین کا حکم ہے تو میں خاموشی سے اس کی تعمیل کروا لوں گا۔ ترک سردار کو ابن زیاد کی اس شرارت سے بڑا دکھ پہنچا۔ ابن زیاد نے خدمتگار کو حکم دیا تو حجام اور جعفر کے پاس ہی کھڑا رہے اور سارے بال جمع کرتا رہے۔ جعفر نے انتہائی لجاجت سے درخواست کی ابن زیاد میں بال منڈوانے میں ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن میری نئی پوشاک پر بال پوش تو ڈلوا دے۔ ابن زیاد نے گویا جعفر کی بات سنی ہی نہیں۔ حجام کو بڑی سختی سے حکم دیا تو میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتا؟ کہ تیری شام تو نہیں آ گئی؟ حجام نے ابن زیاد کی حکم کی پوری تعمیل کر دی اور جعفر کے نئی درباری لباس پر حجام نے اس کے بال مونڈ دیے۔ خدمتگار ان بالوں کو اکٹھا کرتا رہا۔ جب سر منڈ چکا تو ابن زیاد نے خدمتگار کو حکم دیا ان بالوں کو جعفر کے منہ پر دے مار۔ خدمتگار نے یہ بال جعفر کے منہ پر کھینچ مارے۔ ابن زیاد اس کارروائی کے دوران ترک سردار کے چہرے پر نظریں جمائے رہا۔ ترک سردار مشتعل بھی تھا اور پریشان بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو شخص امیر المومنین کے بھائی کو اتنا ذلیل کر سکتا ہے وہ ترک سردار کو کتنا خوار کر سکتا ہے۔
شاید اس سے کہیں زیادہ۔ ابن زیاد نے دونوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیا۔ جعفر بہت زیادہ ملول تھا۔ راستے میں جعفر نے ترک سردار سے کہا، مستعین، تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، میں تجھے عینی شاہد بنا رہا ہوں۔ ترک سردار نے پوچھا، ابن زیاد کے آدمی نے کن لفظوں میں بلوایا تھا؟ جعفر نے جواب دیا، جب ابن زیاد کے آدمی نے مجھے بتایا کہ مجھے فوراً بلایا گیا ہے تو میں یہ سمجھا کہ اس نے امیر المومنین کا دل میری طرف سے صاف کر دیا ہوگا۔ چنانچہ میں نے نئی پوشاک پہنی اور ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ میں یہاں خوشخبری سننے آیا تھا لیکن اس نے مجھے مونڈ لیا۔ ترک سردار نے گھر واپس جا کر جب پورا واقعہ گھر والوں کو سنایا تو وہ سب خوفزدہ ہو گئے۔ اب ترک سردار کے سامنے بحران کے مسئلے کا ایک ہی حل رہ گیا تھا، اور وہ تھا منصور کو تلاش کر کے سامرا لے آنا اور اسے ابن زیاد اور امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر کے گلو خلاصی کرنا۔ وہ تیاری کر کے یمن روانہ ہو گیا اور اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے یہ ہدایت چھوڑی کہ وہ منصور کو لے کر ہی واپس آئے گا۔ اس کے عدم موجودگی میں نافر اس خاندان کا سربراہ ہوگا۔ ترک سردار 2 سال تک غائب رہا۔ اس نے یمن کا چپا چپا چھان لیا لیکن منصور کا کہیں پتہ نہ چلا۔ نافر بحران اور اس کی ماں اس کے انتظار سے تنگ آ چکی تھی اور ان کے دلوں پر اندیشوں اور وسوسوں کا قہر چھا چکا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب ترک سردار کو کہاں تلاش کیا جائے۔ ابن زیاد الگ اس کے خاندان کو تنگ کر رہا تھا۔ نافر چوری چوری یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر اس کا باپ واپس نہ آیا تو اپنے خاندان کو چوری سے لے کر ماوراء النہر چلا جائے گا اور وہاں کی کسی گمنام قریے میں کاشتکار بن کر زندگی گزار دے گا۔ اس دوران سامرا میں یہ افواہ گرم ہونے لگی کہ واسق مرض استقصاء میں مبتلا ہے اور یہ مرض اسے بہت تنگ کر رہا ہے اور شاہی اطباء اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ افواہ بھی گرم تھی کہ ایک رات اچانک ترک سردار واپس آ گیا۔ شمعوں کی روشنی میں اس کے اندر کی مایوسی چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ نافر، بحران اور ان کی ماں تینوں ترک سردار سے سب کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی سوال کرنے کی ہمت نہ کی۔ ترک سردار نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم سب مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر پوچھا، کیا وہ آیا تھا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، کیا تم نے اسے بھیجا تھا؟ ترک سردار نے بڑی مایوسی سے کہا، اگر وہ مجھے مل گیا ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر آتا۔ تینوں کے چہرے اتر گئے اور بحران وہاں سے ہٹ گئی۔ ترک سردار نے دریافت کیا، کیا میرے پیچھے کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ نافر نے جواب دیا، امیر المومنین مرض الموت میں مبتلا ہے اور ابن زیاد کی شرارتوں سے تنگ آ کر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ خاموشی سے ماوراء النہر کے کسی قریے میں کھیتی باڑی کرنے لگیں گے۔ ترک سردار نے کہا، اگر امیر المومنین نہ رہے تو معلوم نہیں حالات کیا رخ اختیار کرے۔ بہرحال میں ایک بار پھر منصور کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ نافر نے نفرت سے کہا، نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ گھر ہی میں رہیں، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ماں نے پوچھا، مگر بحران کا کیا ہوگا؟ نافر نے جواب دیا، ہم اس کی شادی کر کے سامرا سے ہٹا دیں گے، اس کے بعد ہم پر جو بیتے گی جھیل لیں گے۔ ترک سردار نے کہا، یہ تیرا جذباتی فیصلہ ہے جس سے میں متفق نہیں ہو سکتا۔ نافر نے غصے سے کہا، تب پھر اب میں منصور کو تلاش کرنے جاؤں گا۔ ترک سردار نے بے دلی سے پوچھا، تلاش کرنے جائے گا، مگر کہاں جائے گا؟ نافر نے جواب دیا، ہاں میں جاؤں گا، اور کہاں جاؤں گا اس کا جواب تو ابھی میرے پاس بھی نہیں۔ اس بات چیت کے چوتھے دن نافر اچانک غائب ہو گیا۔ اپنے پیچھے اس نے اپنے باپ کے نام میں خط چھوڑا تھا، بابا جان، میں منصور کی تلاش میں جا رہا ہوں، مجھ سے بہن بحران کی اداسی دیکھی نہیں جاتی، میں یا تو منصور کو پکڑ کر اپنے ساتھ لاؤں گا یا پھر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گا، دعا کیجیے خدا مجھے کامیاب کرے۔ ترک سردار کے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ اس نے پہلی بار تل ملا کر منصور کو برا بھلا کہا، منصور، میں تیرے ساتھ بھلائی کی تھی، پھر مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟